چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کے دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کے معزز و معتبر خواتین، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے حیوانات اور نباتات سے بچا کر انسانوں میں میرا اور آپ کا شمار کیا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسان بنا کر تمام دنیا کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا. اللہ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انسان بنا کر فرشتوں کو ہماری غلامی میں لگا دیا. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مقدس کتاب انسانوں کے لیے، انسانوں کی فلاح کے لیے، انسانوں کی بہبود کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی اونچائی لے جانے کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، انسان کو جنت دلانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اور اللہ کا احسان، شکر، کرم، فضل انسانیت پر نہیں پوری کائناتوں پر یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نبی اور رسول کو اللہ نے ہمارے لیے بھیجا. برادران اسلام اور اس امت کی غیر خواتین، آج کی جو گفتگو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے لیے، انسان کے لیے، انسان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب ایک الگ شے ہے اور انسان ایک الگ شے ہے. تو ہم پوری انسانیت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اور انسان کے، میرے اور آپ کے تعلق سے آج کی گفتگو رہے گی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید میں انسان کے متعلق کیا بیان کیا ہے، اور پھر جس انسان کی پیدائش کا تذکرہ اللہ نے کیا،
اس انسان کی آخرت کا تذکرہ اللہ نے کیا، اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا، اس انسان کو سربلندی دینے کا اللہ نے بیان کیا، اس انسان کو پستی میں لے جانے کا تصور اللہ نے دلایا، اس انسان کو اللہ نے بہترین مقام جنت عطا کرنے کا وعدہ کیا، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم دے گا جو اللہ کے لاپرواہی میں رہے گا اور اپنے مقصد کے تحت زندگی گزارے گا۔ تو آج کی گفتگو بڑی اہم ہے، اس لیے کہ یہ گفتگو میرے اور آپ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر کسی کو غصہ دلانا ہو یا کسی کو برا کہنا ہو تو اس انسان سے کہا جائے ارے جانور کی اولاد، تو انسان شریف بھی اگر ہوگا، اگر کم بولنے والا بھی ہوگا، کمزور بھی اگر ہوگا، یہ جملہ سننے کے بعد وہ بڑے تیش میں آئے گا اور کہے گا کہ بدتمیز رشمی مجھے جانور کی اولاد کہتا ہے، میں تو انسان ہوں انسان۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان ہونا ہی ایک شرف ہے انسان کے لیے، اور انسان یہ تصور کرے اپنے اندر کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی جھاڑ بنا دیتا، ہو سکتا ہے کوئی مجھے شیر ببر بنا دیتا، ہو سکتا ہے سمندر کی مچھلی بنا دیتا، ہو سکتا ہے کہ آسمان میں اڑنے والا پرندہ بنا دیتا، ہو سکتا ہے کہ سانپ اور بچھو میں شمار ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کیڑے مکوڑوں میں میرا شمار ہوتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شے مجھے بنا دیتا، لیکن اللہ کا شکر و احسان یہ ہے کہ اللہ نے چن کر کے مجھے وہ مخلوق میں شامل فرمایا کہ جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خود اپنے طور پر اعلان کیا اور کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر ہم کسی کو کوئی کام دیتے ہیں ذرا کر کے آؤ، وہ آدمی کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا کام میں نے بنا دیا اور کر کے آیا ہوں، تو میں اس سے 4 مرتبہ دہرا کر پوچھوں گا کہ واقعی تم نے یہ کام کیا ہے، واقعی تم نے کیا ہے، کسی اور کے ذریعے سے کروایا ہے؟ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ پہ چہروں پر کبھی نظر ڈالیے، ایک چہرہ دوسرے چہرے سے نہیں ملتا، ایک رنگ دوسرے رنگ سے نہیں ملتا، ایک خط دوسرے خط سے نہیں ملتا، ایک ناک دوسرے ناک سے نہیں ملتی، ایک آنکھ دوسری آنکھ سے نہیں ملتا، ایک زبان دوسری زبان سے نہیں ملتی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ساری خلقت کے اندر ہر انسان کو جدا جدا پیدا فرمایا اور کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خود اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یا پمپلز کو دیکھنے سے بہتر ہے کہ اللہ کی تخلیق پر نظر ڈالی جائے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، میرے کان بنائے، میرا سر بنایا، سر میں بال دیا، میرے ہونٹ بنائے، ہونٹوں کے اندر دانت دیا، دانتوں کے اندر زبان دیا۔ اللہ کیا شان ہے تیری، اللہ کیا شان ہے تیری کہ تو مجھے شیر کا چہرہ دے کر پیدا نہیں کیا، بندر کا چہرہ دے کر پیدا نہیں کیا، چڑیا کا چہرہ دے کر پیدا نہیں کیا۔ تو وعدہ کر رہا ہے، تو گواہی دے رہا ہے، اے میرے رب مجھے انسان بنا کر تو نے وہ شکل و صورت عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری باتوں پر جو ہے نا نظر ڈالوں یا کبھی ساری باتوں کو دیکھوں۔ آج تو ہماری عورتوں کا بھی بڑا برا حال ہے۔ یہ برا حال یہ ہے کہ اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ شکیل احمد کا چہرہ ایسے ہونا ہے، اللہ کو پتا تھا کہ افریقہ کی سرزمین کے کالے لوگوں کا چہرہ ویسے ہونا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ انگریزی ممالک کے گورے لوگوں کا چہرہ ویسا ہونا تھا، اللہ کو پتا تھا افغان کی سرزمین پر رہنے والے خوبصورت لوگوں کا چہرہ ایسا ہونا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ کشمیر میں خوبصورت لوگوں کو پیدا کیا جائے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، نہ کشمیری لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوبصورتی میرے پاس ہے، نہ کوئی افریقہ کا آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں بدصورت ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ اس لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے گواہی دے دی اس بات کی کہ اے انسانوں، دنیا میں جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج 7.5 ارب کی آبادی انسانوں کی اس سرزمین پر رہتی اور بستی ہے، اللہ مجھ سے اور آپ سے، تمام انسانوں سے، ہندوؤں سے، مسلمان سے، سکھوں سے، عیسائی سے، جین سے اور جو ہے نا یہودیوں سے، ہر دنیا کے مذہب کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین
بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے وعدہ کر لیا اس بات کا کہ مجھے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری آتی ہے، میری عورتوں پر ذرا نظر رکھ کر کے تم دیکھو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو شکل و صورت انہیں دینا تھا انہیں دی، جو شکل و صورت مجھے دینا تھا میں نے دی۔ اب انسان اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کیسے مداخلت کر رہا ہے، یہ انسان کا رتبہ اور مقام خود اپنے ہاتھوں سے انسان گما رہا ہے، یا انسان اپنے آپ کو جہنمی بنانا چاہ رہا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے، انسانوں کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جنت بنایا ہے۔ وہ جنت اتنی پیاری ہے کہ انسان اسے دیکھے گا تو مدہوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آؤ ذرا جائزہ لیتے ہیں، آج کا جائزہ لے کر کے جائیں، اس کے بعد مسجد کے باہر جانے کا بھول نہیں جانا، اپنے گھروں میں ان باتوں کا تذکرہ کرو اور احساس دلاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ مجھے بنایا تو کس چیز سے بنایا اور اشرف المخلوقات کیوں بنایا، یہ تصور ہونا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عورتیں آج ہماری اللہ کی تخلیق سے مایوس ہیں، اللہ کی قدرت سے مایوس ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سانچے سے مایوس ہیں، اس لیے کہ جب کسی کے ہاں کسی کا رشتہ جاتا ہے تو وہ لڑکے کو نہیں دیکھتے بلکہ لڑکی کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ اس کی ناک تھوڑی موٹی ہے، اس کے کان تھوڑے چھوٹے ہیں، بال ذرا کمزور ہیں، ہونٹ ذرا موٹے ہیں، دانت ذرا اندر ہیں، دانت ذرا باہر ہیں، رنگ ذرا کالا ہے، رنگ ذرا سولا ہے۔ یہ تصورات کس نے بٹھائے؟ یہ شیطانی الفاظ ہیں۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے درجے کو اللہ نے بلند کر دیا اور انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ جو اللہ نے تخلیق کی ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ نے مجھے بنایا ہے، اس اللہ کی خلقت پر، اس اللہ کی کاریگری پر ایک معمولی سے نطفے سے پیدا ہونے والا انسان آج اللہ کی تخلیق پر ضرب لگا رہا ہے، اللہ کی تخلیق کے خلاف کہہ رہا ہے اور جملے بڑے خطرناک ادا کر رہا ہے۔ لڑکی کو دیکھ کر چلے تو جاتے ضرور ہیں، لڑکے کو دیکھ کر چلے تو جاتے ضرور ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد وہ انسان جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، آج بتاؤ میں آپ کو مقام کس کا اللہ نے بتایا ہے؟ آج بتاؤ میں آپ کو کہ اللہ نے کس کو جو ہے غیر آباد کہا ہے اور کس کو ذلیل کرنے کی اللہ رب العزت نے بات کی ہے؟ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، یہ زبانیں اٹھانے سے پہلے، یہ زبان کو بلند کرنے سے پہلے، یہ آواز کو نکالنے سے پہلے یہ تصور کرو کہ کس ذات کے خلاف میری بات جا رہی ہے، یہ تصور کرو کہ کس ذات کے خلاف میں کہہ رہا ہوں، یہ تصور کرو کہ کس ذات کے خلاف میرے الفاظ کو جا رہے ہیں، جس نے بولنا تمہیں سکھایا، جسے دیکھنا تمہیں سکھایا، جس نے سمجھنا تمہیں سکھایا۔ ورنہ میرے اور آپ کے جیسے کئی لوگ آج پاگل پن کا شکار ہیں، جو کچرے میں بیٹھ کر غلاظت کھا رہے ہیں، انہیں تمیز نہیں ہے اس بات کی۔ ایسے کئی انسان ہیں جن کی بچپن سے آنکھیں نہیں ہیں، جو اس خوبصورت دنیا کا وہ نظارہ نہیں کر سکتے، سورج کی روشنی انہیں کیا ہے نہیں معلوم، چاند کی مٹھاس انہیں نہیں معلوم، رات کا اندھیرا انہیں نہیں معلوم، دن کا اجالا انہیں نہیں معلوم۔ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بہت ساری خوبیاں دے کر پیدا کیا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو تصور کرنا ہے، اللہ تیرا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ خوبصورت آنکھیں دی ہیں تو نے مجھے، جس کو ریچارج کرنے کا بھی موقع نہیں ہے، جس کو ریچارج کرنے کا بھی کوئی جو ہے بات نہیں ہے کہ 2 مہینے تمہاری آنکھ چلے گی، 2 مہینے کے بعد ریچارج کرانے کے لیے آ جانا۔ تمہارے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، جب تم پیدا ہوتے ہو وہی روشنی ہوتی ہے، جب تم مر جاتے ہو، مرنے کے قریب ہوتے ہو، وہی روشنی ہوتی ہے۔ اندھوں سے پوچھنا کہ آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے میرے انسانوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے بہنوں اور اسلام کی غیور خواتین، اور پھر انسانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنائی ہوئی امت۔ آج کیا حالات میں نے اور آپ نے پیدا کر دیے۔ لفظ انسان کو کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے۔ ذرا تصور کرو، پڑھنا گھر میں جا کے انشاءاللہ سورہ دہر پڑھو، آیت نمبر 1، 2 اور 3 پڑھنا۔ بڑی شرمندگی ہوگی جسم کے اوپر، بڑی ندامت ہوگی اس خوبصورتی کے اوپر کہ اللہ نے
میرے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اظہار کیا اور کہا اے انسان تیری یہ اکڑ کہ ایک وقت میں تو کوئی شے نہیں تھا دنیا میں، تیری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اللہ اکبر، تیرا کوئی مقام ہی نہیں تھا، اور پھر یاد رکھ انسان تجھے پیدا کرنے کا ایک مقصد بیان کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تجھے ہماری عبادات کے لیے، ہماری ہدایات پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا یہاں رک کر ذرا تھوڑا جائزہ لو انسانوں، تھوڑا ذرا جائزہ لو اے انسانوں، اے اشرف المخلوقات۔ بڑا ناز، بڑی فکر، بڑا فخر ہم اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارا سلسلہ یہاں سے وہاں تک جاتا ہے، ہم تو اس قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارا مقام اور درجہ کچھ اور ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ نے کہا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد ہماری عبادات کے لیے اور ہدایات کے لیے ہے، اور انسان ان دونوں چیزوں سے بھی مبرہ ہو گیا، ان دونوں چیزوں سے بری ہو گیا، ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن، تصور اور سوچ سے نکال دیا۔ اب ذرا ٹھہر کے بیٹھ کر اپنے دلوں میں تصور کرنا میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اس اسلام کی غیور خواتین، ذرا کہنے والا بھی سننے والا بھی ذرا تصور کرنا کہ کیا میں اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ نہیں۔ اگر جائزہ لیا جائے میری اور آپ کی زندگی کا تو اندر سے آواز آئے گی، یہ آواز آئے گی کہ نہیں اے انسان، تو اپنے رب کا باغی نکل گیا، تو اپنے رب کا مخالف نکل گیا۔ اللہ نے تیرا درجہ بڑا بلند کیا تھا، لیکن تو نے اس درجے کو اپنے عمل کے طور پر گھٹا لیا اور گما دیا۔ آواز آئے گی اندر سے، ضمیر کو جگائیے، پھر آواز بھی آئے گی اندر سے، اور خود کی آواز خود سے کہے گی کہ کل تو کیا تھا اور آج تو کیا ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا۔ یہ کیوں کہا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے؟ تیری کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، تیرا کوئی ذکر نہیں تھا ایک وقت میں، کوئی تصور نہیں تھا تیرا اس میں ایک وقت کے اندر۔ ہم تیری تخلیق جب کیے اس کے بعد سے تیرا تصور اور تیرا ذکر آنے لگا۔ ہدایات، اللہ نے جو ہدایت دی، اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے 3 ہدایات دی۔ غیب پر ایمان رکھنا، غیب پر ایمان، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان، رسول اللہ کو نہیں دیکھا رسول اللہ پر ایمان، عذاب قبر ہے اس پر ایمان، قیامت کل ہونے والی ہے اس پر ایمان، جنت اور جہنم ہے اس پر ایمان، عذاب قبر موجود ہے اس پر ایمان، غیب پر ایمان لانا۔ لیکن ہمارا تو تصور ان باتوں سے پرے ہو گیا۔ غیب پر کون ایمان لا رہا ہے؟ جو شعبہ بازی کرے اسی کے طرف لوگ دوڑے چلے جاتے ہیں، جو شعبہ بازی کرے انسان اسی کے قدموں پر گر جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی ہدایت تھی کہ نماز کو 5 وقت ادا کرو، لیکن عالم، مفتی، مفتیوں کا مفتی علامہ فیس بک صاحب جب سے ہمارے درمیان میں آئے، ہمارے نوجوان تو بس انہی کے گرویدہ ہو گئے۔ رات کے 2 بج رہے لیکن بچے کو احساس نہیں ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ اور پھر مفتی اعظم واٹس ایپ علامہ جب سے آنا شروع ہوئے لوگوں کے درمیان میں، ہماری نوجوان نسل تو بس یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ پوری بہت بڑی مدینہ کی یونیورسٹی بھی فیل ہے اس کے سامنے، ام القریٰ مکہ کا بھی نظام فیل ہے اس کے سامنے، سب سے بڑا نظام اگر ہے تو یہی ہے، اور اسی کے ذریعے سے مجھے مغفرت ملنے والی ہے۔ اب رات بھر بیٹھ کر ایک دوسرے سے چیٹنگ، ہدایت کے خلاف عمل ہے، یہ یاد رکھو اس بات کو۔
اللہ رب العزت نے ہدایت دی، میرے نبی سے کہا ہے نبی تم کو ہدایت کرتا ہوں اس بات کی کہ لوگوں سے کہہ دو، انسانوں سے کہہ دو، انسانوں میں مسلمانوں سے سب سے پہلے کہہ دو کہ عشاء کے بعد سو جائے، فجر سے پہلے اٹھ جائے۔ یہ انسان باغی ہو گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پیدا ہونا ہے نہ مرنا ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اپنے اختیارات کو چلانے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ غور کرو کہ ہماری نوجوان نسل جا کدھر رہی ہے آخر۔ دشمن سر پر میان میں تلوار نہیں، تلوار کو میان سے نکال چکا، سرحد پر کھڑا ہوا ہے برہنہ تلوار کے ساتھ۔ ان کے باطل آقاؤں کی جب اجازت ہوگی، رات کے 2 بجے نہیں، دن کے 2 بجے نہیں، اجازت ہوگی، جیسے ہی اجازت ہوگی ویسے ہی مسلم آبادی کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ مسلمان فجر میں اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے انسان سدھر جا اب تو کم سے کم، اے انسان آ رب کی بارگاہ کی طرف آ، رب کے دربار میں آ، رب کا خوف پیدا کر، رب سے محبت پیدا کر، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے نفس، اپنے خاندان، اپنے مال اور جاگیر سے زیادہ اہمیت دو، تو پھر کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے ہدایت کے لیے دے کر پیدا کیا ہے۔ اب پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہماری ہدایات کو قبول کرے گا وہ کامیاب، ہماری ہدایات سے جو منہ موڑ لے گا اسے ہم سزا ضرور دے کر کے رہیں گے۔ کس نے کہا؟ اسی نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ نے کہا، یہ جملہ بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا، اس آیت کو بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بھیجا، یہ وعدہ بھی اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کیا، یہ احسان بھی دلایا انسانوں کو کہ تمہارا پیدا کرنے والا سرشتی کرتا میں ہوں، میرے علاوہ کائنات میں کوئی ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تم چاہے انہیں غریب نواز بنا لو یا بندہ نواز بنا لو، یا داتا گند ہجیری بنا لو، یا کوئی اور شخصیت کو تم بنا لو، انہیں بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے۔ زندگی ہم نے انہیں دی تھی، موت بھی ہم نے انہیں دی ہے، اور یہ انسان آپے سے باہر ہو گیا، نمازوں کی پابندی سے غائب ہو گئی، نماز بولتے ہی جمعہ یاد آتا خالی۔ اور بدنصیبی ہے مسلمانوں کی، یہ بدنصیبی ہے کہ جمعے کے دن بھی یہ انسان نماز کب ہے پوچھتا، خطبہ کب ہے نہیں پوچھتا۔ عجیب سا فلسفہ ہے مسلمانوں کا۔ یہ پوچھنا یہ چاہیے کہ عام دنوں میں نماز کب ہے کسی مسجد کے اندر پوچھنا چاہیے، اور جمعے کے دن یہ پوچھنا چاہیے کہ خطبہ کب سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن انسان آپے سے باہر ہو گیا، دل دادا تجارت کا، کاروبار کا، دل دادا گھروں کے بنانے اور بیچنے کا، دل دادا کھانوں کا، اور خوبصورت یہ بناوٹی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا عادی بن گیا، اچھے اچھے چہروں کا دل دادا یہ بن گیا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ اللہ نے ہدایت دی انسان کو کہ غیب پر ایمان لاؤ، نمازوں کو قائم رکھو، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو بھائی؟ پوری تاریخ اٹھا کر کے لانا انشاءاللہ العزیز۔ ایک صحابی کا بھی عالی شان یا جس طریقے سے آج میں سجا رہا ہوں ویسا گھر موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کے گھروں کی شان تو یہ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جس انسان کو دنیا کی سرزمین پر بھیج کر یہ وعدہ کر لیا ان انسانوں سے کہ تمہارے لیے میں نے جنت دی ہے، جنت تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے، تم کو اب جنت دے کر کے رہوں گا، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، اب تم ڈائریکٹ جنت میں جانے والے ہو۔ اللہ نے آسمان سے جیتے جی زندہ رہنے کے وقت میں بغیر حساب کتاب کے ان انسانوں کو سرٹیفکیٹ بھار دیا۔ ان کے گھر ایسے تھے، تاریخ شاہد ہے کہ ان کے بچے سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے، وہ خود آدمی سو رہا ہے، سارا دن محنت کر کے آیا ہوا، رات کو آرام کی نیند لینے کے لیے لیٹا ہوا ہے، بارش کا موسم آ گیا، آسمان پر گھٹاٹو ببر آیا، بارش ہوئی، اور بارش جیسے ہی شروع ہوئی ان کی چھت میں سے بارش ٹپک کر ان کی نیند کو خراب کر کے کونے میں بٹھا دیتی تھی۔ لیکن ان انسانوں نے کبھی
اللہ سے شکایت نہیں کی اللہ وعدہ تو کر لیا جنت دینے کا، لیکن یہ دنیا میں کیا تکلیفیں ہیں بھائی، انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اس لیے کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی جب انسان کے دل میں رچ اور بس جاتی ہے، اس کے خیالات اور تصور میں رچ اور بس جاتی ہے، پھر وہ رب سے کبھی شکایت نہیں کرتا۔ جو رب اسے دیتا ہے اسی پر اکتفا کر کے کہتا ہے کہ رب سب سے بڑی عزت تو نے مجھے دی، سب سے بڑی دولت تو نے مجھے دی، سب سے بڑا گھر تو نے مجھے دیا۔ یہ رب کے محبت میں انسان تصور کرتا۔ انسان کون انسان؟ کیا انسان؟ کون تھا آخر یہ؟ کیوں اس کو اتنی بڑا شہرت اور عزت دی گئی؟ آؤ ذرا جائزہ لیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پڑھنا کبھی سورہ آراف، سورہ بقرہ، کبھی یہ سورتوں کو پڑھ کے دیکھنا کہ انسان کی اپنی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم تصور کرو کہ انسان سے پہلے آسمان کے اوپر دو مخلوقات موجود تھیں، ایک جنات کی، ایک فرشتوں کی۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کون بھائی؟ فرشتے وہ اللہ اگر کہہ دے کہ یہاں کھڑے رہنا ہے اس کی مجال نہیں ہوتی کہ وہاں سے ہٹنے کی۔ فرشتہ وہ، ایک جنات کی مخلوق، یہ دو مخلوقات موجود تھی، برسوں تک چلتی رہی، لیکن جنات کی سرکشی، جنات کا ظلم، جنات کی شرارتوں سے فرشتے تنگ آ چکے۔ فرشتوں نے رب سے کہا کہ اے اللہ کچھ نہ کچھ تو انتظام کر دے، ان کو روک تھام کر، کہ ان کی شرارتوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ جیسی مخلوق، ایک طاقتور، بھولی بھالی اور اللہ کی مقرب مخلوق، جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ نہیں، تو ذرا میں اور آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ میں اور آپ کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جب میں اور آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے، آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے، صبح و شام کے اذکار کریں گے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن میرے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو شام میں سونے کا ذکر نہیں معلوم، صبح جاگتے ہی کیا پڑھنا نہیں معلوم، نہ دعا کیسے مانگنا نہیں معلوم، نماز کے ارکان کیا ہے نہیں معلوم۔ عجیب سی انسانیت ہے جو عجیب سی زندگی گزار رہی ہے۔ غرض دو مخلوقات چل رہی تھی، فرشتوں نے تذکرہ کیا کہ جنات کے شر سے بچاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اعلان کر دیا جنات اور فرشتوں کے سامنے۔ اب میں غور سے سننا انسانوں، ہم انسان اگر ہیں تو غور سے سنیں گے بھی، اور پھر ان باتوں کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھا کر اپنے خاندان، قبیلہ، گھر، دوست، احباب، پڑوسی ہر ایک کے سامنے بتائیں گے کہ میرا مقام یہ ہے۔ میں بد عملی اب نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی مخالفت میں نہیں جا سکتا، میں رب کو راضی کرنے والا بندہ بنوں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جنات اور فرشتوں کے سامنے اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا ایک وقت تھا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود تیرا ذکر موجود تھا۔ سوچ لو ذرا تم، اللہ نے کتنا بڑا مقام میرا اور آپ کا بنایا ہے، کتنے درجے تک مجھے اور آپ کو لے کر کے گیا ہے، کتنا بڑا بلند مقام میرا بتایا ہے۔ غور کرو عزیزان محترم، جب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنی پلاننگ اور پروگرامنگ کو سامنے رکھا فرشتوں اور جنات کے اور کہا اے فرشتوں اور جنات تم دونوں آپس میں لڑ رہے ہو، لیکن میں ایک تخلیق کرنے جا رہا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے عزیزان محترمہ انسانوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں جو تم دونوں سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے دعویٰ کیا، اللہ نے دعویٰ کیا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور کہا کہ تم دونوں سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس اللہ کے زعم کو، اس اللہ کے فخر کو میں نے داڑھی مونڈ کر جو ہے نا بدنام کر دیا،
میں جھوٹ بول کر بدنام کر دیا, میں جادوگری کر کے بدنام کر دیا, میں آپس میں لڑا کر اسلام کو توڑ دیا, میں نے جو نا حرام کھا کے اللہ کے اس فخر کو چکنا چور کر دیا, میں نے سود پر لے کر کے اللہ کے اس فخر کو جو نا ملیا میٹ کر دیا. جو قوم, یاد رکھنا اس بات کو, جو قوم اللہ کے خلاف جاتی ہے, اللہ کے قانون کے خلاف جاتی ہے, جو انسانیت اللہ کے قانون کے خلاف جاتی ہے, پھر اللہ اسے تہس نہس کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ہمارے سامنے نشانی موجود ہے, نوح علیہ السلام کی قوم کی انسانوں کو اللہ نے کیسے تباہ برباد کر دیا. ہمارے سامنے وہ بات بھی موجود ہے, ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے کیسے تہس نہس کر دیا. ہمارے سامنے وہ بات بھی موجود ہے کہ جب انسانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو جھٹلا دیا, قوم عاد اور سمود کو اللہ نے کیسے برباد کر دیا. ہمارے سامنے وہ بات موجود ہے کہ ان انسانوں نے اللہ کے قانون کی پشت پناہی کی, اللہ کے قانون کے پیچھے ڈالا, اور انسان ہوتے ہوئے خود رب ہونے کا جب دعویٰ کر دیا, اپنی خواہشات کی پیروی میں جب انسان لگ گیا, تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے عیسائیت اور یہودیت کو کیسے تباہ کر دیا. پڑھو قرآن تو سارے واقعات سامنے آئیں گے. اے انسانوں اب تو سدھر جاؤ, کم سے کم اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک مٹی کا پتلا بنایا, ایک مٹی کا پتلا بنایا. اللہ اکبر. اس مٹی کے پتلے میں جان پھونکنا تھا, روح پھونکنا تھا. اس مٹی کے پتلے کو بنائے جانے کے بعد 40 سال کا عرصہ اللہ نے ایسے ہی چھوڑ دیا. فرشتوں سے کہا میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. اب خلیفہ مٹی کی شکل میں حیثیت بتائی جا رہی ہے میری اور آپ کی, کیا ہے تمہاری حیثیت کو سمجھایا جا رہا ہے, تمہاری حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مٹی سے ایک پتلا بنایا گیا اور 40 سال تک ایسے ہی چھوڑ دیا گیا, اور 40 سال کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس میں روح پھونکی, اور وہ پتلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 40 سال تک فرشتوں اور جنات سے کہا یہ دیکھ رہے ہو جس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, جس کا کوئی ذکر نہیں ہے, مٹی کا پتلا ہے, حرکت بھی نہیں کر سکتا, اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بول بھی نہیں سکتا, کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا, یہ مٹی کا پتلا ہے, ایک مٹی کا پتلا. لیکن فرشتے روز دیکھتے رہے. 40 برس کا عرصہ گزرا. 40 برس کے عرصے کے بعد اللہ نے اس مٹی کے پتلے میں جان ڈالی تو یہ انسان بنا. اللہ اکبر. جب مٹی کا پتلا کھڑا ہوا انسان کی شکل میں, آدم علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے. اب جنات اور فرشتوں کو اللہ بلایا, اور سے سننا میرے انسانوں, اور سے سننا اللہ کے بندوں, بڑی قیمتی باتیں ہیں. اور پھر تصور آئے گا کہ میری حقیقت کیا ہے آخر, تصور آئے گا کہ میں کون ہوں آخر. مٹی کے پتلے سے جان ڈالی اور کھڑا کر دیا, اور فرشتوں اور جنات سے کہا اے فرشتوں آؤ, تم ایک نوری مخلوق ہو, تمہیں بھوک نہیں لگتی, تمہیں احساس نہیں ہوتا, تمہیں جو ہے نا نفس نہیں ہے, آؤ میری اطاعت کرنے والے فرشتوں. دیکھو ایک شاہکار تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. فرشتوں نے دیکھا ایک شاہکار کھڑا ہوا ہے آدم کی شکل میں, ٹمٹماتے نگاہوں سے آدم مخلوق کو دیکھ رہے ہیں. ابھی کچھ بولتا نہیں آدم. اللہ اکبر. اللہ کیا مقام بتا رہا ہے میرا اور آپ کا, کیا میری حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے اللہ رب العزت. جنات کو بلایا گیا, شیاطین اور جنات جمع ہوتے ہیں, اور کہا گیا اے جنات اور شیاطین ہم نے تمہیں آگ سے پیدا کیا. دیکھو ایک مٹی کا شاہکار جو کل تک تمہارے سامنے بے بس پڑا ہوا تھا, حرکت نہیں کرتا تھا, تم پکارو سنتا نہیں تھا, لیکن آج ہم نے اس کے اندر ایک روح کو پھونک دیا ہے, اب کھڑے ہونے کا حکم دے دیا. اب انسان کھڑا ہوا ہے. 2 مخلوقات پہلے سے موجود تھی, ہزاروں سال سے موجود تھی. ان 2 مخلوقات کو اللہ حکم دے رہا ہے انسان کی حقیقت کو سمجھو دوستو, انسانوں کی حقیقت کیا ہے جانو دوستو, انسانیت کی حقیقت کو جانو دوستو. اللہ رب العزت نے دونوں مخلوقات سے کہا, جنات اور فرشتوں کی مخلوق سے کہا اے جنات اور فرشتوں کی مخلوق, میں نے تم سے کہا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ تیار ہے, خلیفہ تمہارے سامنے ہے, اب دونوں بھی اس کے سامنے سجدہ کر دینا. اللہ اکبر. جنات سے کہا انسان کے سامنے جھکنے کو,
اور پھر فرشتوں سے کہا انسان کے سامنے جھکنے کو. فرشتے معصوم مخلوق تھی. فرشتوں نے کہا کہ اللہ جب تیرا یہ خلیفہ ہے, یہ انسان تیرا خلیفہ ہے, تو کیوں نہ اس کے سامنے تیرے حکم پر جھکا جائے. فرشتے جھک گئے. شیطان نے انکار کر دیا اور کہا تکبر اور غرور کے معنی, اے رب تو نے اسے بھی پیدا کیا ہے, تو نے مجھے بھی پیدا کیا ہے, لیکن میں آگ کا بنا ہوا ہوں, یہ مٹی کا بنا ہوا انسان ہے, بھلا آگ کی کیا مجال کہ مٹی کے سامنے جھک جائے, میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا. اللہ اکبر. ذرا تصور کرو, شیطان نے ایک مرتبہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو پوری زندگی لائن قرار دیا گیا, جہنمی قرار دیا گیا, جہنم میں مقام بنا دیا گیا. لیکن میں اور آپ ہزاروں سجدوں کو چھوڑ کر جنت میں جانے کے شوقین ہیں. مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی, یاد رکھنا, یہ نہیں مل سکتی, یاد رکھو. روز جو سجدے کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق, نبی کی سنت کے مطابق, نبی کی محبت میں, جنت تو اسی کے لیے ہے, کیونکہ حکم اللہ کا سجدہ کرو مجھے, فاسجدوا کا اللہ نے سجدہ کرو مجھے. جو بندہ, جو عورت, جو مرد روز سجدے کرتی ہے, کرتا ہے, اسے ہی جنت ملنے والی ہے. جمعے کو جمعہ سجدہ کرنے والوں کے لیے جنت کا دروازہ بند. طے کر لو کہاں جانا ہے تمہیں, طے کر لو کہاں جانا ہے تمہیں. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھے اور آپ کو, انسانوں کو بنا کر خلیفہ کہا, اللہ کا خلیفہ. اوہ سبحان اللہ و بحمدہ. پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے فرشتوں اور جنات سے کہا, یہ جو انسان تم دیکھ رہے ہو نا, کل تک جو زمین پر پڑا ہوا تھا, جو بولنے کی طاقت نہیں, دیکھنے کی طاقت نہیں, سننے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, لیکن آج تمہارے سامنے ایک انسان بنا کر میں نے کھڑا کر دیا, اور پھر اس انسان کے سامنے تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں. فرشتوں نے سجدہ کر لیا, شیطان نے نہیں کیا, گمراہ ہو گیا. اللہ نے کہا تیرا مقدر, تیرا جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ میں جہنم بنا دوں گا, تو جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس سے پتا چلا کہ سجدہ نہیں کرنے والے لوگ کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. سجدہ روز کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت دی ہے. اور پھر اللہ نے بڑے فخر کے ساتھ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے انسانوں پر. کسی اور مخلوق کے بارے میں یہ الفاظ نہیں آئے, انسانوں کی حقیقت کے بارے میں آئے, انسانوں کے مقام کے بارے میں آئے, کہ ہم نے آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا تاکہ آدم اپنی زندگی میں سکون حاصل کرے. اللہ ایک انسان کی فکر کس طریقے سے کر رہا ہے, انسان ایک مخلوق کی فکر کیسے کر رہا ہے. آج یہ انسان آپے سے باہر ہو گیا, آج یہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہو گیا, آج یہ انسان اپنے رب کا باغی ہو گیا. اسے تصور نہیں ہے کہ جہنم کی آگ بڑی کتنی خطرناک ہے. اسے تصور نہیں ہے کہ مشک اور زعفران سے سجائی ہوئی دیواریں اور قالینیں اور نرم نرم جو ہے نا گدے اور آرام سے لگے ہوئے گاؤ تکیے, جس میں جو ہے زنجبیل کی شراب تمہیں پلائی جائے گی, جو ادرک کی ہوگی, ایک مناسب پیمانے کے ساتھ پلائی جائے گی تاکہ تم اسے پی کر اللہ کا شکر ادا کرو. انسانوں کے لیے اللہ نے اتنی ساری چیزیں بیان کر دی, لیکن یہ انسان ہے کہ آپے سے باہر ہو گیا, اور انسان ہے کہ اللہ کے ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتا, انسان ہے کہ اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانتا, انسان ہے کہ اپنے قرآن کو نہیں مانتا. ماننے سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی مسلمان سے کہا جائے تم قرآن کو مانتے ہو, پوری دنیا کہے گی, ہندو بھی کہے گا, مسلمان بھی کہے گا, سکھ بھی کہے گا, عیسائی بھی کہے گا, یہودی بھی کہے گا, جین بھی کہے گا, جتنے دنیا میں مذاہب ہے سب سے پوچھے نا قرآن کو مانتے ہو, سب کہیں گے ہاں. ماننا زبان سے نہیں, قرآن کو ماننا ہے تو عملی طور پر ماننا پڑے گا. قرآن نے کہا یہ ایسا نہیں کرو, بس نہیں کرنا. قرآن نے کہا یہ کرو تو بس کرنا تو کرنا. یہ ہے انسان کی حقیقت. لیکن انسان باغی ہو گیا, انسان آپے سے باہر ہو گیا, انسان تکبر میں آ گیا, بڑائی میں آ گیا. آؤ ذرا ایک بزرگ کا واقعہ تمہیں سنا کر تھوڑی بات کو آگے لے چلو انشاءاللہ. ایک محلے میں ایک اللہ والا آدمی تھا. ایک راستے سے گزر رہا ہے بندہ اللہ کا,
اسے کسی شرپسند انسان نے چھیڑ دیا. بات غور سے سننا, ذرا سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. جب اس اللہ والے آدمی کو ایک شرارتی انسان نے چھیڑ دیا اور جب وہ بزرگ کچھ نہیں کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تو اس نے ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا, جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ایک جملہ کہا اس نے. آج بھی کہتے ہیں نا, میں کون ہوں معلوم, کون ہوں میں, اللہ اکبر. اب جان لے کے جاؤ کون ہے, بلکہ اس کے بعد پھر جملہ نہیں بولنا میں کون ہوں, بلکہ جب جھنجھوڑا اسے, بزرگ سے پوچھتا ہے کہ کون تم جانتے ہو میں کون ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں تجھے بھی جانتا ہوں, تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں, تیرے دادا کو بھی جانتا ہوں, دادا کے دادا کو بھی جانتا ہوں. وہ آدمی پریشان ہوا, بولا کہ نیا نیا چہرہ, مجھے اتنا شہر پہچانتا ہے, مجھ سے ڈرتا ہے, لیکن یہ آدمی ڈر رہا بھی نہیں اور میرے سے جواب دے کے بول رہا کہ سب کو پہچانتا ہوں. اس شرپسند انسان نے اس معصوم انسان سے پوچھا, بتاؤ تم کیسا جانتے ہو ہمارے تمام لوگوں کو. تو اس بزرگ نے حقیقت اور حیثیت بتاتے ہوئے کہا کہ تمہارے خاندان کو ایسے جانتا ہوں کہ تمہارے دادا بھی منی کے خطرے سے پیدا ہوئے تھے, تم بھی ایک منی کے خطرے سے پیدا ہوئے ہو. بتا دی حیثیت انسان کی. وہ خطرہ جو کپڑوں پر لگ جائے انسان کے خود کے جسم میں سے نکل کر, تو انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے. جتنا جلدی دھو لوں بڑا صاف دکھے گا, ورنہ جب تک وہ باڈی پر, جسم پر, کپڑوں پر لگا رہے گا خطرہ, اس سے انسان کراہیت محسوس کرے گا اور جلدی جلدی نہا دھو کے اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اسی خطرے سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا, پوری انسانیت کو پیدا کیا, اور وہ معمولی پانی کے غلیظ قطرے سے پیدا ہونے والا انسان کہتا ہے میں کو یہ جانتے نہیں میں کون ہوں. استغفر اللہ. یہ جملہ اللہ کو سخت ناگوار گزرتا ہے. یہ جملہ اللہ کے دشمنوں کا ہے. کسی کی حیثیت کچھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں, یاد رکھنا ہے اس بات کو. حیثیت اگر ہے تو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کے لیے ہے, اللہ کی باتوں پر یقین کرنے والوں کے لیے ہے. اللہ نے واضح کر دیا اسی بات کے اوپر کہ ہم مجرموں کو جہنم سے بھر دیں گے اور جنتیوں کو جنت میں اور ہماری ہدایت کے مطابق جو عمل کریں گے انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے, آج کی آخری بات انشاءاللہ, اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم انسانوں کے متعلق کہا, اور ہم قیامت کے دن بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو جہنم سے بھر دیں گے. اللہ اکبر. اللہ نے یہ بھی کہہ دیا, اللہ نے ایک طرف کہا کہ جنت تیرے لیے بنائی گئی ہے, ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں, ان کے لیے جو کلام اللہ قرآن مجید پڑھتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, جو عمل نیک کرتے ہیں, اچھے عمل کرتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں جیتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جو جیتے ہیں, ان کے لیے جنت ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کیا کہہ دیا کہ ہم بہت سارے جنات اور انسانوں کو جہنم سے بھر دیں گے. صفت کیا ہوگی ان کی؟ اللہ اکبر. وہ دنیا کی طرف مائل ہو جائیں گے, سب کچھ دنیا کو سمجھیں گے. پھر اللہ نے, ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا خطبے کے شروع میں کہ اگر کسی کو ہم کہیں کہ جانور کی اولاد ہے تو انسان لڑنے آ جائے گا, لیکن اللہ نے خود کہا, اشرف المخلوقات کہا, خلیفہ کہا, بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کرنے والا میں ہوں کہا, انسانوں کا رتبہ تمام مخلوقات نے بڑھا دیا. لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے یہ بھی تمہیں ایک چیلنج کر دیا اور تمہیں تنبیہ کر دی, ڈرایا اور دھمکایا اور کہا کہ جہنم سے بھر دوں گا انسان اور جنات کو میں, ان لوگوں کو جو دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں, دنیا ہی کی طرف جیتے ہیں, دنیا ہی میں مر جاتے ہیں. ہر بات جب ہوتی ہے ملتے ملاتے ہیں, مجالس میں ہو, ملاقات میں ہو, فونوں پر ہو یا جو ہے نا غم میں اور خوشی میں ہو, بس ایک ہی تذکرہ ہوگا کہ کیسی چل رہی ہے تجارت, کیسے چل رہا ہے مال, کیا وہ پلاٹ لے لیے, کیا ہوا سونا بنا دیے, کیا بچی کی شادی کر دیے, کیا بیٹے کو باہر بھیجا دیے, کیا گھر کا چھت پڑ گیا, کیا. تصور آخرت سے ختم. جو دنیا کی طرف مائل ہو جائے گا,
جو دنیا کی طرف مائل ہو جائے گی اس کی مثال اللہ رب العزت دے کر کے کہہ رہے ہیں یہ ایسا انسان ہے، یہ کتا ہے، کتا۔ میں نہیں کہتا بھائی، آؤ میں بتا دوں اس قرآن سے انشاءاللہ العزیز، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ سورہ اعراف پڑھ لیجئے آپ انشاءاللہ العزیز، پڑھ لیجئے، آپ کو یہ الفاظ آپ کو سے ملیں گے انشاءاللہ۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے جب یہ پڑھنے جاتا ہوں، جب یہ الفاظ میں پڑھتا ہوں، چونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے ایسا تصور ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے پیدا کیا اور تیرا بنایا ہوا یہ چہرہ جہنم میں جائے، ممکن نہیں ہے میرے رب، ممکن نہیں ہے میرے اللہ، میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو تجھے سب سے پہلے زیادہ تکلیف ہوگی، اسی لیے کہ میں نے بہترین شخصیت کو پیدا کیا تھا، بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا تھا، اشرف المخلوقات میں نے بنایا تھا، جنت اس کے لیے میں نے بنایا تھا، میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا میرے رب، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا میرے رب، میں تجھے کل قیامت کے دن تکلیف نہیں دوں گا میرے رب، نہ میرے نبی کے دل کو میں تکلیف دوں گا۔ یہ تصور میرا اور آپ کا ہونا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اسے کتا کہا، کتا نسل چوپایا، جانور کی اولاد ہے یہ، اور یہ کتا ہے، اگر اسے بہت کچھ مل جائے تب بھی اپنی زبان باہر نکال کر جو ہے ہانپتا رہے گا، اور اس سے کچھ چھین لیا جائے تب بھی اپنی زبان باہر نکال کر ہانپتا رہے گا۔ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ ذرا غور کر لو، غور کرو کیا معاملہ ہے، کدھر میری اور آپ کی زندگی ہے؟ انسانوں پہچانو اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کیا ہے جانو۔ ایک معمولی سے غلیظ پانی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہوں میں، لیکن اللہ نے اس پاک گھر میں مجھے آنے کا موقع دے دیا۔ کائنات کا سب سے پہلا گھر کعبے میں مجھے بلا کر جنت دینے کا وعدہ کر لیا، ورنہ میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں اس غلاظت کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے کپڑوں پر برداشت نہیں کرتا۔ میری حقیقت تو بس یہ ہے کہ میری حقیقت اتنی ہے کہ عورت اور مرد کے ملے جلے پانی سے خطرے سے مجھے پیدا کیا جاتا ہے، ایک معمولی جرثومہ بنا کر پیدا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے شکل و صورت دی جاتی ہے، اس کے بعد مجھے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد میں اپنے رب کا باغی بن جاتا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی تصور کیا؟ بہت ساری اولادیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنی ماں کے پیٹ میں دم توڑ دیتی ہیں، بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدا ہونے کے 2-3 منٹ کے بعد مر جاتی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو انسانوں، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اسلام کی غیور خواتین، تم تصور کرو ان باتوں کے اوپر کہ اللہ نے ایک معمولی خطرے سے مجھے جو اعزاز عطا فرمایا، جو مقام عطا فرمایا، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مجھے انسان بنا کر جنت دیتے ہوئے اللہ نے کہا تم جو دنیا کی خوبصورتی پر مر مٹتے ہو، کوئی اگر خوبصورت لڑکی نظر آئے، خوبصورت عورت نظر آئے تو انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت کی حوروں کی شناخت اللہ نے بتائی، اور جنت کی خوبصورتی کو اللہ نے بتایا اور کہا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں تمہاری خدمت میں رہیں گی، جن کو دیکھ کر رشک آئے گا، ایسی خوبصورت ویسی خوبصورتی نہ دنیا میں تم نے کبھی دیکھی ہے نہ کبھی تم دیکھو گے، ایسی خوبصورت حوروں کو ہم تمہاری خدمت کے لیے رکھیں گے، اور تمہارا دل بہلانے کے لیے معصوم فرشتوں کے بچے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے، جو بہترین موتی ہوتے ہیں، موتی سانچے موتی، ایسے سانچے موتیوں کی طرح بچوں کو ہم تمہارے ہنسنے اور کھیلنے کا بہانہ بنائیں گے جنت کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے انسان تو میری مرضی کے مطابق دنیا میں جو ہے زندگی گزار کر کے آ، میری ہدایت کے مطابق پورا اتر کر کے آ، میری باتوں کو مان کر کے آیا، نبی کی سنتوں پر عمل کر کے آ، نبی کی باتوں پر یقین کر کے آ، تو قرآن پڑھ کر کے آ، تو لوگوں کو مت ستا، تو لوگوں کو دکھ مت دے، تو لوگوں پر ظلم مت کر، ہمارے علاوہ کسی خبر پر سر مت جھکا،
کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا مت بنا، کسی اور کو جو ہے بندہ نواز غریب نواز مت بنا۔ تمام کے تمام بندہ نواز اور غریب نوازی ہمارے پاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو لوگوں کو غریب نواز بھی بنا سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو لوگوں سے غریب نوازی چھین بھی سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں تو لوگوں کو بندہ نوازی بناتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تو لوگوں سے بندہ نوازی چھینتے ہیں۔ تم پیدا کیے ہوئے ایک معمولی نطفے سے اس شخصیت کے سامنے سر کو جھکا کر، اس نطفے سے پیدا ہونے والے شخص جو مر گیا کل مر گیا تھا، آج خبر میں دفن کر کے اس کی خبر پر تم جو ہے نعتیں پڑھ کر قوالیاں گا کر ایک معمولی نطفے سے پیدا ہوا انسان کو تم تصور کرتے ہو کہ اسے جنت تو تمہیں مل جائے گا؟ ناممکن سی بات ہے عزیزان محترم۔ حقیقت کو جانو، حقیقت کو پہچانو، مقام کو جانو، مقام کو پہچانو۔ میرا مقام کیا ہے جان لو پہلے، اس کے بعد بڑی بڑی ڈینگیں بھی مارنا، بڑی بڑی باتیں بھی کرنا۔ کوئی حیثیت نہیں ہے میری اور آپ کی، کوئی حقیقت نہیں ہے میرے اور آپ کی، یہ تصور کر لو۔ انشاءاللہ اللہ کا ڈر اور خوف میرے اور آپ کے سینے میں ضرور آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تمام انسانوں کو اللہ ایک اور نیک بنا دے میرے پاک پروردگار۔ اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا میرے غفور رحیم، تو نے خلیفہ ہونے کا اعزاز ہمیں دیا، تو نے اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز ہمیں دیا، تو نے بہترین سانچے میں ڈھال کر ہمیں پیدا کیا، لیکن اللہ ہم نے دنیا میں آ کر کے یہ دنیا پرست ہو گئے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ ہم کو بچا لے میرے پاک پروردگار، تو ہی بچا سکتا ہے میرے غفور رحیم۔ مشکل کشا بھی تو ہے میرے اللہ، حاجت روا بھی تو ہے میرے اللہ، غریبوں کی سننے والا بھی تو ہے میرے اللہ، امیروں کی سننے والا بھی تو ہے میرے اللہ۔ کوئی کسی کی داد رسی نہیں کر سکتا میرے پاک پروردگار۔ تو ان خالی اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی نعمتوں سے بھر کر ہمیں واپس کر میرے پاک پروردگار۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے حکم کے خلاف عمل کیا میرے اللہ، لیکن ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جو ہماری غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو تو ایک نہ ایک دن معاف کر دے گا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہم کو سجدے کرنے والا بنا اللہ، ہم کو رکوع کرنے والا بنا اللہ، جمعے جیسے 5 وقت کے وقت میں نمازوں کے لیے مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے اللہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا اللہ، ظالموں کا سر کچل دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا میرے پاک پروردگار، لیکن ظالموں نے اس ملک کے اندر کوہرام مچا رکھا ہے میرے غفور رحیم، اور صرف ایک مذہب اور ایک انسانیت کو لے کر، ایک طبقے کو لے کر بہت بڑا فساد مچانے کی فکر میں ہے میرے پاک پروردگار۔ لیکن اے میرے اللہ، اے میرے غفور رحیم، اے میرے پاک پروردگار، آج بھی اسلام کے پاسبان موجود ہیں میرے پاک پروردگار۔ اے میرے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے بھی موجود ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے بھی موجود ہیں میرے اللہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی موجود ہیں میرے اللہ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو رائگاں نہ کرنا میرے پاک پروردگار، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے میرے اللہ، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اللہ۔ جو سازشیں میرے ملک کے خلاف ہو رہی ہیں ان سازشوں کا سر کچل دے میرے پاک پروردگار، ان کے عزائم کو پاش کر دے میرے پاک پروردگار، اسلام کا جھنڈا اونچا کر دے میرے اللہ، اسلام کا سر بلند کر دے میرے اللہ، مسلمانوں کی حفاظت فرما میرے اللہ، مساجد کی حفاظت فرما میرے اللہ، مدارس کی حفاظت فرما میرے اللہ، علماء کی حفاظت فرما میرے اللہ، حفاظ کی حفاظت فرما میرے اللہ، میری ماں بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما میرے اللہ، میرے معصوم بچوں کی حفاظت فرما میرے اللہ، اپنی مساجد کی حفاظت فرما میرے اللہ۔ یا اللہ بزرگوں کی حفاظت فرما اللہ، ہماری آبادیوں کی حفاظت فرما اللہ، ہماری املاک کی حفاظت فرما میرے اللہ، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ ہر جھوٹے عزم کو پناہ دینے والے کو تباہ و تاراج کر دے میرے پاک پروردگار، ان کے عزائم کو ختم کر دے میرے اللہ، ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہماری نگاہوں کے سامنے اس منظر کو بتا دے کہ دشمن زبان کھولنے سے پہلے دفن ہو جائے میرے پاک پروردگار۔ ہم یقین کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اللہ، تو ہماری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اللہ، تو ہماری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ۔
اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔